کہانی کا آغاز ایک ایسے سوال سے ہوتا ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے کہ کیا کوئی انسان صدیوں تک سو کر دوبارہ زندہ سلامت اٹھ سکتا ہے۔ یہ کوئی قصہ پارینہ نہیں بلکہ یہ وہ سچی حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک معجزہ بنا دیا۔ یہ داستان ہے ان چند نوجوانوں کی جنہوں نے اپنے وقت کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے ان کے اس یقین کے بدلے انہیں وقت کا ایسا بادشاہ بنا دیا کہ صدیوں کی گردشیں ان کے پیروں تلے تھم گئیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 2000 سال پہلے رومی سلطنت کے شہر افسس میں ایک ایسا دور تھا جہاں خوف کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ وہاں کا بادشاہ دقیانوس طاقت کے نشے میں چور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس کے دور میں ہر گلی کے کونے پر بت نصب تھے اور ہر شہری کے لیے لازم تھا کہ وہ ان پتھروں کے آگے سجدہ کرے۔ جو شخص اس کے حکم کی نافرمانی کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ پورے شہر میں ایک گھٹن سی تھی، لیکن اسی گھٹن کے درمیان محل کی دیواروں کے اندر کچھ ایسے دل دھڑک رہے تھے جن میں توحید کی چنگاری روشن ہو چکی تھی۔ یہ چند نوجوان تھے جو بادشاہ کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی، لیکن ان کی روحیں بے چین تھیں۔ وہ جب شہر کے لوگوں کو پتھر کے بتوں کے آگے جھکتا دیکھتے تو ان کا ضمیر پکار اٹھتا کہ یہ بے جان مورتیاں کائنات کے خالق کیسے ہو سکتی ہیں۔ ان نوجوانوں نے چپکے چپکے ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کہی، اور پھر وہ ایک ایسی جگہ جمع ہوئے جہاں بادشاہ کا خوف نہ تھا۔ انہوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ وہ اس جھوٹے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جب یہ خبر دقیانوس تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور انہیں طلب کر لیا۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان نوجوانوں نے جو کلمہ حق کہا، اس نے دربار کے در و دیوار ہلا دیے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور ہم اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکیں گے۔ دقیانوس نے ان کی جوانی اور مرتبے کا خیال کرتے ہوئے انہیں چند دن کی مہلت دی کہ وہ سوچ لیں، ورنہ ان کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ فیصلہ کن گھڑی تھی جہاں سے ان نوجوانوں کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی آسائشیں، ریشمی لباس اور عالیشان گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایمان کی خاطر رات کی تاریکی میں شہر سے نکل پڑے۔ وہ شہر کی حدود سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب اس چرواہے نے ان کا مقصد سنا تو اس کا دل بھی ایمان کے نور سے بھر گیا، اور وہ اپنے کتے کے ساتھ ان کا ہم سفر بن گیا۔ وہ کتا جس کا ذکر تاریخ میں قطمیر کے نام سے ملتا ہے، ان کے پیچھے چلنے لگا۔ نوجوانوں کو ڈر تھا کہ کہیں کتے کے بھونکنے سے دشمن کو ان کا پتہ نہ چل جائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ وفادار جانور خاموشی سے ان کے قدموں کے نشانوں پر چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں ایک پراسرار غار موجود تھی۔ انہوں نے اس غار میں رہنے کا فیصلہ کیا اور غار میں داخل ہوتے وقت اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے بہتری کا راستہ بنا دے۔ جیسے ہی وہ اس غار میں داخل ہوئے، اللہ نے ان پر ایک گہری نیند طاری کر دی۔ یہ کوئی عام نیند نہیں تھی بلکہ وقت کو روک دینے والا ایک کرشمہ تھا۔ قرآن اس منظر کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ سورج جب نکلتا تو غار کے دہانے سے کترا کر گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو اپنی روشنی سمیٹ کر ایک طرف ہو جاتا تاکہ ان کے جسموں کو حرارت سے نقصان نہ پہنچے۔ قدرت نے ان کے جسموں کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ وہ کروٹیں بدلتے رہتے تاکہ زمین ان کے گوشت کو نہ کھائے، اور وہ کتا، وہ بھی غار کی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے اس طرح بیٹھا رہا کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ باہر کی دنیا میں کئی نسلیں جوان ہوئیں اور مٹ گئیں، سلطنتیں اجڑ گئیں، دقیانوس مٹی میں مل گیا،
لیکن غار کے اندر وقت کا دریا تھم چکا تھا۔ پورے 309 سال گزرنے کے بعد جب اللہ کا حکم ہوا تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ ان میں ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو دوسرے نے جواب دیا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر انہیں شدید بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو وہی پرانی چاندی کے سکے دیے کہ شہر جاؤ اور کچھ پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ اس نوجوان کو تاکید کی گئی کہ وہ ہوشیار رہے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، لیکن جب وہ شہر پہنچا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شہر جسے وہ چند گھنٹے پہلے چھوڑ کر گیا تھا اب بالکل بدل چکا تھا۔ عمارتیں نئی تھیں، لوگ اجنبی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب وہاں اللہ کا نام بلند آواز میں لیا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ نوجوان ایک دکان پر پہنچا اور کھانا خریدنے کے لیے اپنا سکہ نکالا تو دکاندار حیران رہ گیا کیونکہ وہ سکہ 300 سال پرانا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ وہ اسے وقت کے بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ یہ بادشاہ مومن تھا اور اس وقت ایک بڑے امتحان میں تھا کیونکہ اس کے دور میں کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ جب اصحاب کہف کے اس ساتھی نے اپنی پوری داستان سنائی تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اپنی نشانی دکھا دی۔ بادشاہ خود اس نوجوان کے ساتھ غار تک گیا جہاں اس کے باقی ساتھی موجود تھے۔ وہ ملاقات تاریخ کا ایک انوکھا منظر تھا جہاں دو زمانوں کے لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ ان نوجوانوں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سچائی ثابت کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کا اس دنیا میں کام ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے انہیں جس مقصد کے لیے جگایا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ غار کے اندر گئے اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ عظیم سبق دیتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے، طاقتور بادشاہ مٹ سکتے ہیں، لیکن ایمان کبھی نہیں مٹتا۔ اصحاب کہف کا یہ غار آج بھی ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے خوف سے نہ ڈرو، بلکہ اس رب پر یقین رکھو جو وقت اور حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ جب تم حق کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ تمہیں وہ مقام دیتا ہے کہ صدیوں بعد بھی دنیا تمہارا نام عزت سے لیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اصحاب کہف کی وہ داستان جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ایمان وقت سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ امید ہے کہ اس واقعے نے آپ کے دلوں میں ایمان کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ ہم ملیں گے ایک اور ایسی ہی ایمان افروز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔